بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یلزم من ذلك عدم الابتداء به مطلقا حتى يكون بتركه اقطع لجواز اتيانه بالحمد من غير ان يجعله جزءا من كتابه وبدا بتعريف الكلمة والكلام لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أحوالهما فمتى لم يعرفا كيف يبحث عن أحوالهما وقدم الكلمة على الكلام لكون إفرادها جزءا من أفراد الكلام ومفهومها جزءا من مفهومه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يلزم من ذلك عدم الابتداء به مطلقا حتى يكون بتركه اقطاع. اس عبارت سے علامہ شارح جامی کی غرض ایک اعتراض کا دینا ہے. پچھلے اعتراض کا جو جواب تھا اس پر یہ پھر اعتراض ہوا. پچھلا اعتراض یہ تھا کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز ہم سے تو ایسا کیوں، حالانکہ سلف صالحین تو اپنی کتابوں کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ شیخ نے آگے کسر نفسی کی علت بیان کی کہ کسر نفسی کی وجہ یہ ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ میری یہ کتاب ان کے کتابوں کی پائے اور مرتبے کی. ٹھیک ہو گیا. اس جواب پر اعتراض ہوا، حضرت آپ نے کسر نفسی کرتے کرتے حدیث مشہورہ کی. حدیث پاک میں ہر ذیشان کام جس کا آغاز اور ابتدا جس کی اللہ کی حمد سے ناقید ہے وہ برکتا رہتا ہے. تو آپ نے اس حدیث مشہورہ کی کیا کر دی؟ کسر نفسی کرتے کرتے. تو اس کا یہاں سے دیا جواب. سے پہلے تمہیداً یہ سمجھیں کہ دو ابتدا ہے نا، ابتدا یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ابتدا کی دو قسمیں، ابتدا بالتلفظ، ٹھیک ہے جی. جب ابتدا کی دو قسمیں، ابتدا تلفظ سے بھی ہو سکتی ہے، ابتدا کتابت سے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ پیج سمجھ لیں، یہ ورق ہے، میں کتاب کی ابتدا کرنے لگا ہوں. ایک کتاب کی میں کیا کرنے لگا ہوں؟ تو میں دیکھیں، میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد میں کہتا ہوں، پڑھتا ہوں، لکھتا نہیں، میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں اپنی کتاب کا آغاز کر دیتا ہوں، کتاب الطہارتی، کتاب الطہارت. الطہارت قسمانی، الطہارت قسمانی، طہارت الجسدی و طہارت القلبی. الطہارت قسمانی، طہارت الجسدی و طہارت القلبی. یہ میں نے اپنی کتاب کا کر دیا. تسمیہ سے بھی کیا ہے. فرق یہ ہے تسمیہ سے میں نے دونوں طرح کیا، لکھ کر بھی، یعنی تسمیہ سے ابتدا بالتلفظ بھی ہوئی ہے، ابتدا اور ہم سے ابتدا بالتلفظ تو ہوئی ہے. تو جب ابتدا دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، تو ہو سکتا ہے شیخ نے تسمیہ سے تو ابتدا بالتلفظ بھی کی ہو اور ابتدا، اور ہم سے ابتدا بالتلفظ تو کی ہو، ابتدا بالکتابت، یعنی یہاں انہوں نے منہ سے پڑھ لیا ہو، لکھا، سمجھ آئی. تو لکھنے کی نفی سے، کتابت کی نفی سے مطلقاً ابتدا کی نفی، کیونکہ قاعدہ اور ضابطہ ہے خاص کی نفی سے عام کی نفی اور کچھ پلے پڑا ہے جی. تو یہاں بھی یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے شیخ نے ابتدا بالتلفظ کر لی ہو، کیونکہ مومن کے بارے میں اسی کو علامہ جامی نے یہاں کیا کیا ہے.
کچھ پلے پڑھ گیا جی؟ چلیے جی اب دیکھیں ترجمہ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ الْإِبْتِدَاءِ بِهِ مُطْلَقًا اور اس سے عدم کتابت سے یعنی یہاں نہ لکھنے سے، اس سے یعنی عدم یہاں نہ لکھنے سے، عدم کتابت سے مطلقاً حمد سے ابتدا کا نہ ہونا لازم مطلقاً سے مراد یہاں نہ ابتدا بھی تلفظ نہ ابتدا کہتے ہیں اس کا ہونا لازم نہ ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ ہو سکتا ہے انہوں نے سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو آگے حتیٰ یکون بترکہ اقتا، حتیٰ کہ شیخ کی کتاب وہ بترکہ تسمیت کو ترک کرنے کے ساتھ ادھوری اور بے برکتی ہو، حتیٰ کہ وہ کتاب حمد کو ترک کرنے کے ساتھ بترکہ حمد کو وہ ادھوری اور کیا ہو، سمجھ آگئی دی؟ چلیے اچھا آگے دیکھیں لِجَوَازِ اِتْیَانِهِ بِالْحَمْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُ جُزْءًا مِنْ كِتَابِهِ، اس میں بترکی ہی یہ جو بترکی ہی کی ہی ضمیر ہے نا جی، بترکی ہی کی اس کا مرجع حمد ہے، اور لِجَوَازِ اِتْیَانِهِ میں ہی ضمیر کا مرجع شیخ ابن حاجب، حتیٰ کہ وہ کتاب حمد کو ترک کرنے کے ساتھ اقطع بے برکتی اور ادھوری ہو۔ کچھ پلے پڑا؟ اچھا آگے وجہ بیان کر رہے ہیں، آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ کس کی؟ کہ بھئی نہ لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے، نہ لکھنے سے اور نہ لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بے مطلقاً انہوں نے ہم سے ابتدا ہی نہیں کی، مطلقاً ہم سے کہتے ہیں لِجَوَازِ اِتْیَانِهِ، کیونکہ شیخ کے لیے ممکن ہے، شیخ کے لیے اس کو بجا لانا، حمد کو لِجَوَازِ اِتْیَانِهِ بِالْحَمْدِ، کیونکہ شیخ کے لیے حمد کو بجا لانا ممکن ہے، من غیر ان یجعلہ، حمد کو بنائے بغیر، جزءا من کتابی، اپنی کتاب کا جز، جی حمد کو اپنی کتاب کا جز بنائے بغیر بھی شیخ کے لیے حمد کو بجا لانا ممکن ہے، وہ بھلا کیسے؟ ہاں سمجھ آگئی کہ نہیں؟ چلیے جی اب آگے دیکھیں وَبَدَأَ بِتَعْرِيفِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ، وَبَدَأَ سے غرض شارح جامعہ ایک اعتراض کا دینا ہے، اعتراض اس مقام پہ ہوتا ہے، حضرت صاحب نے کہا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اعتراض اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ بات سمجھیں، کسی بھی علم کا جو موضوع ہوتا ہے نا تو اس علم میں موضوع سے نہیں موضوع کے احوال سے بات ہوتی ہے، مثلا طب کا موضوع انسانی بدن ہے تو انسانی بدن پر آنے والے احوال جو ہیں نا وہ طب کا کیا ہے، اور طب میں ان سے بحث ہوتی ہے، تو نحو کا موضوع کیا ہے، تو مصنف کو چاہیے تھا نا کہ پھر کلمہ اور کلام کی تعریف نہیں بلکہ کلمہ اور کلام کے وہاں سے بات، سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ کسی بھی علم میں موضوع کے احوال سے بات ہوتی ہے، تو یہاں شیخ کو چاہیے تھا کلمہ اور کلام کے احوال کو ذکر کرتے، تو اس کا یہاں سے دیا۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی شے کا جو موضوع ہوتا ہے اس سے احوال ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، لیکن جب تک شے کی معرفت نہ ہو، اور جس شے کے احوال ہیں اس شے کی ہی معرفت، احوال کیسے سمجھ آ جائے گی؟ اب یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب تک کلمہ اور کلام کا نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس بلا کا نام ہے، کلمہ کس بلا کا نام ہے یا کلام کس کو کہتے ہیں، جب تک ان کے بارے میں ہی جانکاری نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، تو احوال سے کیسے گفتگو کی جا سکتی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے شیخ نے پہلے کلمہ اور کلام کی کیا کی، تعریف کی، تاکہ ان کے بارے میں تو ہمیں جانکاری اور علم ہو، تو اس کے بعد پھر احوال کی کیا ہوگی، بات ہوگی۔ دیکھیں وَبَدَأَ، اور شیخ نے ابتدا کی کلمہ اور کلام کی تعریف سے،
لِأَنَّهُ يُبْحَثُ کیونکہ اس کتاب کے اندر بحث کی جاتی ہے کس سے؟ ان کلمہ اور کلام کے سے بحث کی جائے گی۔ اس کتاب میں کس سے بحث کی جائے گی؟ تو فَمَتَا پس جب تک لم یعرفا کلمہ اور کلام کی تعریف نہیں کی جائے گی، یا لم یعرفا کلمہ اور کلام کی معرفت ہی حاصل ہے، کیف یبحث عن احوالہما ان کے احوال سے کیسے بحث کی جا سکتی؟ یعنی احوال تب تک سمجھ نہیں آ سکتے، احوال سے تب تک گفتگو نہیں ہو سکتی جب تک خود شے کی معرفت نہ ہو، یعنی کلمہ اور کلام کی معرفت نہ ہو۔ جیسے انسانی بدن کے احوال ہیں، اگر انسانی بدن ہی نہیں، انسانی بدن کے متعلق علم نہیں ہے، یہی نہیں ہے تو احوال کا سوال ہی پیدا کچھ پلے پڑا جی۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں، علامہ جامی فرماتے ہیں وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ۔ شیخ کی غرض ایک سوال کا دینا، علامہ جامی سوال کا جواب دینا۔ سوال یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو جی آپ کر لیں بات کلمہ اور کلام کی، کس کی؟ کلمہ اور کلام، کیونکہ احوال تب تک نہیں سمجھ آ سکتے جب تک کلمہ اور کلام کے احوال تب تک نہیں سمجھ آ سکتے جب تک کلمہ اور کلام کی معرفت نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے کر لیں، لیکن آپ ایسا کرتے پہلے کلام کو رکھ لیتے بعد میں کلمہ کو رکھ، آپ نے پہلے کلمہ کو، ایسا کیوں؟ تو اس کا یہاں سے جواب دیا وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ کہ شیخ نے کلمہ کو کلام پر مقدم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کلمہ ہے نا یہ ہے جز، کلمہ اور کلام تو آپ جانتے ہیں جز پہلے ہوتا ہے کل بعد میں ہوتا ہے، اس لیے شیخ نے کلمہ کو پہلے اور کلام کو، اور ماتن نے کلمہ کو کلام پر مقدم کیا کیونکہ کلمہ کا افراد یہ کلام کے افراد کا جز ہیں اور کلمہ کا مفہوم یہ کلام کے مفہوم کا کیا ہے؟ جز ہے۔ فقال الکلمہ تو ماتن نے کہا الکلمہ۔